نوائے ضیاء کے ساتھ پروفیسر ضیاء آئیڈیالوجی آف پاکستان کے کانسیپٹ کو الیبوریٹ کرنے کے لیے جہاں پر ہم نے مختلف زاویوں سے اس کو دیکھا ہے، وہاں پر آج بھی ایک اہم سوال ہے، وہ یہ ہے کہ آئیڈیالوجی آف پاکستان کی عہد حاضر کے اندر جو پاکستان جس دور سے گزر رہا ہے اس کے اندر اس کی کیا اہمیت ہے۔ یہاں پر جو سب سے میں نے اس کا آسان سا اس کا جو حل بتایا جا سکتا ہے، جو اس کی لاجک اور ریزننگ اختیار کی جا سکتی ہے، وہ یہ ہے کہ اگر کسی عمارت کے لیے کوئی بنیاد اہمیت رکھتی ہے، یا ہم یہ کہتے ہیں کہ کوئی عمارت جو ہے وہ بغیر بنیادوں کے کھڑی نہیں ہو سکتی، یا ہم یہ کہتے ہیں کہ کوئی عمارت جو ہے وہ بغیر بنیادوں کے قائم نہیں رہ سکتی، یا ہم یہ کہتے ہیں کہ جتنی زیادہ بنیادیں مضبوط ہوگی عمارت اتنی زیادہ مضبوط ہوگی، تو یہ تمام اصول جو ہے وہ پاکستان کے جو ہے وہ آج کے اندر بھی اس کا اطلاق ہم کر سکتے ہیں، کیونکہ کوئی قوم جو ہوتی ہے اس کی جو بنیاد ہوتی ہے وہ آئیڈیالوجی ہوتی ہے، وہ سوچ اور فکر ہوتی ہے جس کے تحت وہ تشکیل پاتی ہے، اور جس منظر مقصود کو حاصل کرنے کا اس کا جو ہے وہ جو شعور جو ہے اس کے اندر پایا جاتا ہے۔ تو میں اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اگر ہم پاکستان کے اندر آج کے جو حالات و واقعات ہیں جو ہمارے لیے انتہائی چیلنجز ہیں، جس کے اندر نیشنل انٹیگریشن کا مسئلہ ہے، یا پروونشل جو ایشوز ہیں وہ مسئلہ ہے، یا یہاں پر ایک رسپانسیبل گورنمنٹ کی تشکیل کا مسئلہ، اگر ہم کسی بھی پہلو سے جا کر دیکھیں تو میرا ان کو تمام کا جو الٹیمیٹ ٹریٹمنٹ ہے اور جو اس کا الٹیمیٹ ڈائگنوسٹک میں تلاش ہوتا ہوا نظر آئے گا، وہ آئیڈیالوجی میں نظر آئے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر میں یہ آج بھی اپنے آپ سے اگر ایک سوال کروں کہ پاکستان کے اندر وہ کون سا ایسا فیکٹرز ہے کہ جو پاکستان کے اندر رہنے والے تمام لوگوں کو اپنے انفرادی مفادات کو بالائے طاق رکھ کے رنگ، نسل، تہذیب اور علاقائی مفادات سے بالا طاق ہو کر وہ ایک سوچ اور فکر کے تحت اپنے آپ کو منظم کر سکتے ہیں، یا وحدت دکھا سکتے ہیں، یا عملی جامہ اس کو اختیار کر سکتے ہیں، وہ کون سا ایسا فیکٹر ہے؟ تو میرا میں اس کے علاوہ تو کوئی دوسرا فیکٹر نہیں ہے، اور وہ اسلام ہے، اور جس کو ہم آئیڈیالوجی آف پاکستان کہتے ہیں۔ تو وہ قوت جو آج بھی پاکستان کے مسلمانوں جو پاکستان کے رہنے والے تمام علاقے کے لوگوں کے لیے وحدت کی سب سے بڑی بلکہ آخری علامت ہو، اس کی اہمیت جو ہے وہ ہمیں بخوبی واضح ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم ریاستوں کی تشکیل کے لیے صرف وحدت کا جو ہے وہ راستہ تلاش نہیں کرتے، بلکہ ریاستوں کے قیام کے لیے بھی وحدت، یا جس کو عصبیت کہا جاتا ہے، جس کو قومیت کہا جاتا ہے، جس کو جذبہ حب الوطنی کہا جاتا ہے، اس کو ناگزیر تصور کرتے ہیں۔ تو آج کے اندر ریاستوں کی ترقی اور خوشحالی کے لیے بھی یہ قائم رکھنے کے ساتھ ساتھ اس کی ترقی اور خوشحالی کے لیے قوم کا ایک پلیٹ فارم پہ نیشنل انٹیگریشن، قومی یکجہتی جس کو ہم کہتے ہیں، اس کا ہونا۔ اب یہاں پر قومی یکجہتی، نیشنل انٹیگریشن، وحدت، یہ تمام معنی و مفہوم جو ہے وہ اگر ریاست کو قائم رکھنے کی ضرورت ہے، تو یہ بھی آج بھی پاکستان کے اندر جو ہمیں جب بھی کوئی ایک آزمائش کا وقت نظر آتا ہے، جب قوم کو ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا ہونے کی کوئی ضرورت محسوس ہوتی ہے، تو وہ کون سا ایسا فیکٹر ہے جس کی بنیاد پہ ہم سب ایک سیسہ پلائی ہوئی دنیا بن جاتے ہیں، یا بنیادیں مرصوص بن جاتے ہیں؟ تو وہ وہی عمل ہے جس کو ہم آئیڈیالوجی کہتے ہیں، یا پاکستان کا آئیڈیالوجی کا نام جو اسلام ہے اس کو کہتے ہیں۔ اس طرح کہتے ہیں یہاں پر پاکستان، پھر یہاں پر جا کر جو سب سے اہم پہلو، میں اگر اس کی اہمیت کا لحاظ سے دیکھوں تو ایک اور جو پہلو مجھے نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو حالات و واقعات ہیں، چاہے وہ معاشی عدم استحکام ہے، چاہے وہ سیاسی عدم استحکام ہے، چاہے وہ معاشرتی ڈس انٹیگریشن ہے، ورنہ کہ کوئی بھی جو قباحتیں پائی جاتی ہیں، یا وہ رول آف لاء کا جو نگیشن ہے، کوئی بھی منفی سرگرمی آپ اگر لینا چاہے تو لے سکتے ہیں۔ اس کے حل کے لیے جو ضابطے اور اخلاق، ہمیں جو اصول اور ضابطے چاہیے، وہ اصول اور ضابطے ایسے چاہیے کہ جو بہترین ضابطے ہوں، اور جس پر عمل درآمد جو ہے وہ تمام لوگ جو ہے وہ ناگزیر نہ سمجھے، بلکہ وہ اپنا جو ہے وہ لازمی سوچ اور فکر کا جو ہے وہ حصہ بنائے۔ میرا ہمیں یہاں پر اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اسلام کا جو طرز فکر و عمل ہے، جو اسلام کی سوچ ہے، جو اسلام کی جو تعلیمات ہے، اگر ہم اس کو ایک آئیڈیالوجی کے طور پر لیں، چاہے وہ معیشت کے اوپر اس کا اطلاع کریں، معاشرت کے اوپر اطلاع کریں، یا زندگی کے کسی دوسرے شعبے پر اطلاع کریں، تو دا بیسٹ پرنسپل فار ایور اویلیبل از دا پرنسپل دیٹ از گیون بائی دا اسلام۔ تو اس طرح کہتے ہیں جب اسلام ہمیں بہترین اصول اور ضوابط دیتا ہے تو ہمارے لیے رہنمائی کے لیے اب کسی راستے کو تلاش کرنا نہیں ہے، کہ ہیومن نہیں، وزڈم کی کسی کی اطلاع کا ضرورت نہیں ہے، بلکہ صرف جو اصول اور ضابطے ہمیں پہلے سے معلوم ہے ان کو نافذ کرنا ضروری۔ تو اس طرح کہ ہم آئیڈیالوجی کو نظر انداز کر دیں گے، یا کوئی اور راستہ اختیار کر کے اپنے تمام مسائل حل کے لیے
کوئی اصول و ضوابط اختیار کریں گے تو وہ انسانی سوچ اور فکر کے تحت تو اختیار ہو سکتے ہیں، لیکن انسانی سوچ اور فکر کا جو ہے وہ خامیوں سے مبرہ نہیں ہو سکتا. لیکن جو آئیڈیالوجی آف پاکستان یعنی اسلام ہے، اس کے تمام پہلو جو ہے وہ نہ صرف خامیوں سے مبرہ ہیں بلکہ یونیورسل ہیں. اس طرح آج بھی اگر ہم نے کسی بھی زندگی کے شعبے کے اندر اپنے آپ کو جو ایک قابل فخر پہلو اختیار کرنا ہے تو بیسٹ آپشن تھا، بلکہ اونلی آپشن جو ہے وہ اسلام کے اصولوں کو نافذ کرنا، چاہے معیشت ہو، معاشرت ہو. پھر یہاں پر جا کر ہمیں اگر دیکھنا ہے کہ پاکستان کے اندر جو اگر آئیڈیالوجی کی جو اہمیت ہے، اگر پولیٹیکل رسپانسبل فارم آف گورنمنٹ کے طرح دیکھیں تو اس سے بڑا پہلو اور کوئی نہیں ہے کہ جو آئین کے اندر لکھ دیا گیا ہے کہ پاکستان کے اندر سوورینٹی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو حاصل. اٹ مینز کہ پاکستان میں کوئی فرد، کوئی گروہ، کوئی ادارہ جو ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ جو کوئی ایک ایسا عمل اختیار کر سکے جو اللہ تعالیٰ کی مرضی اور منشا کے خلاف. یہی وجہ کہ ناقانون بنایا جا سکتا ہے، ناقانون نافذ کرنے والا جو ہے وہ اپنے دائرۂ کار کے اندر جو ہے ان اصولوں کو نفی کر سکتا ہے جو اللہ کے تعلیمات کے اندر دیے گئے ہیں، جس پر عمل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگیوں کے اندر اور صحابہ کرام کے خلفائے راشدین کے عہد کے اندر نظر آتا ہے. تو وہ تمام پہلو جو اس کے اوپر اب نظام حکومت کو تشکیل دے کہ جو اسلامی تعلیمات کی عکاسی کرتے ہیں، تو میرا ہمیں دنیا کے اندر بہترین جو نظام حکومت تشکیل فار ایور دیا جا سکتا ہے، اور جو آج تک فار ایگزامپلری طور پر اسٹیبلش کیا گیا ہے، وہ ہم ریاست مدینہ کو کہتے ہیں. تو جب ایک ماڈل ہمارے پاس موجود ہے اور وہ اصول و ضوابط چونکہ یونیورسلی ٹروتھ کے طور پر لیے جاتے ہیں، تو ایسا کہنا ہے کہ اپنے پاکستان کے سیاسی نظام کے اندر ایک رسپانسبل فارم آف گورنمنٹ بنانا ہے. تو اس سے بڑی رسپانسبلٹی اور کیا ہو سکتی ہے کہ جہاں پر کوئی فرد جو ہے وہ اپنے اختیارات کے استعمال کے سے لوگوں کے سامنے جواب دینی ہے کہ آپ اسے جو ہے وہ الیکشن کے دوران جو ہے کسی طرح بیوقوف بنا کر جو ہے وہ اپنے جواب دہی کو جو ہے وہ بےمعنی بنا دیں گے، یا اپنے فیوڈلسٹ ہونے کا یا کیپٹلسٹ کا فائدہ اٹھا کر جو ہے وہ اپنی ذمہ داری سے بالاتر ہو جائیں گے، یا اسی طرح حکومت کے اختیارات کے ذریعے آپ کسی کو سبارڈینیٹ بنا کر اپنے رسپانسبلٹی کا دروازہ بند کر دیں گے، یا اپنی میجورٹی رول اوور دا مائنورٹی کے کانسیپٹ کے تحت جو ہے وہ اپنے آپ کو کسی رسپانسبلٹی کے دائرہ سے باہر ہیں. یہاں پر تو رسپانسبلٹی کا جو معنی اور مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پر کوئی فرد، کوئی گروہ، کوئی ادارہ جو ہے وہ نہ صرف ایسا کام نہیں کر سکتا جو اللہ تعالیٰ کی مرضی و منشا کے علاوہ، بلکہ یہاں پر کوئی فعل، کوئی عمل ایسا نہیں ہے کہ جس سے اللہ تعالیٰ کو پوشیدہ رکھا جا سکتا. تو اس طرح جب کوئی عمل ہمارے لیے جوابدہی خدا کو دینی ہے اور وہ عمل بھی ہمارے ساتھ پوشیدہ نہیں ہے، تو میں خوف کا جو تصور ہم یہاں پہ حاصل کر سکتے ہیں کسی حکمران کے لیے، وہ کوئی دوسرا تصور نہیں دے سکتا. اس طرح اگر ہم نے رسپانسبل فارم آف گورنمنٹ بنانا ہے، اگر ہم نے ایک ڈیموکریٹک کلچر کے تحت نظام حکومت کو تشکیل دینا ہے، تو دا بیسٹ آپشن از ٹو ایکسیپٹ اینڈ ایگزیکیوٹ دا آئیڈیالوجی آف پاکستان، کیونکہ بہترین حکومت وہی ہوتی ہے کہ جس کے اندر ذمہ داری جو ہے وہ حکمران اپنے آپ کو صرف لوگوں کے لیے نہ محسوس کرے، بلکہ جس طرح کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اگر میں اچھا کام کروں تو میری اطاعت کرنا، اگر میں نہ کروں تو مجھے جو ہے وہ اس عہدے سے ہٹا دینا. اور یہاں پر جو عمل ہے وہ خدا دیکھنے والا ہے. تو اس طرح کہتے ہیں یہاں پر جو اعمال ہے وہ ہمیں دو طرح سے جوابدہی بناتے ہیں، ایک افراد کے سامنے بھی اور ایک خدا کے سامنے. اس طرح یہاں پر کوئی حکمران جو ہے وہ اپنے آپ کو کسی ایسی طاقت کا آئینہ دار نہیں بنا سکتا جہاں پر وہ لوگوں کو گمراہ کرنے کا سوچے، یا لوگوں کے سوچ اور فکر کو جو ہے وہ بلڈوز کرنے کا سوچے، یا اس کے سامنے اپنی جوابدہی کا کوئی عمل جو ہے وہ بے معنی سمجھے. کیونکہ ہر انسانوں کو تو وہ طاقت کے ذریعے زیر کر سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے سامنے اس کو جھکنا ہوگا. اور سب سے بڑی جو آخر میں آئیڈیالوجی آف پاکستان کی جو میرے نزدیک اہمیت ہے وہ یہ ہے کہ وہ اصول، وہ ضابطے، وہ پیمانے جو اسلامی اصول و تعلیمات کے مطابق نافذ کیے جاتے ہیں، اختیار کیے جاتے ہیں، اس کے لیے لوگوں کے لیے جو اطاعت کا جذبہ ہے وہ عام انسانی قوانین کے لیے پیدا نہیں ہو سکتا. کیونکہ وہاں پر قانون کا احترام کرنا جو ہے وہ کسی حکومت کی اطاعت کرنا ہوتا ہے، یا کسی قانون کی نافرمانی کرنا جو ہے وہ حکومت کی نافرمانی ہوتی ہے. لیکن جب آپ اس کو اسلام کا پرنسپل کہہ دیتے ہیں یا اسلامی ضابطہ کہہ دیتے ہیں، تو پھر وہاں پر جو وائلیشن کا کانسیپٹ ہوتا ہے وہ صرف ریاست اور حکومت کی وائلیشن نہیں ہوتی، بلکہ خدا کے حکم کی وائلیشن ہوتی ہے. میرا کوئی بھی مسلمان اپنے کمزور ترین اعمال کے ساتھ اور کمزور ترین افعال کے ساتھ، سوچ اور فکر کے اندر وہ کبھی بھی کمزور نہیں ہوتا، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان جو ہے وہ ہمیشہ اس کا قائم ہوتا ہے. تو جب سوچ اور فکر ایمان کا حصہ بن جاتی ہے، تو پھر اعمال اور افعال بھی اس سوچ اور فکر کے تحت جو ہے وہ ضرورت اس بات کی ہے کہ ان اعمال کو، افکار کو جو ہے وہ اس بنیاد پہ پرکھنے کا طرز اختیار کیا جائے کہ یہ اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے کے برابر ہے یا اسلامی تعلیمات کے نفی ہے. تو مذہب کی بنیاد کے اوپر لوگوں سے جو اطاعت کا جذبہ لیا جا سکتا ہے وہ کسی دوسری طاقت سے نہیں لیا جا سکتا. اس طرح جب آئیڈیالوجی کو ہم نافذ کریں گے تو قوانین کی اطاعت کا جذبہ جس قوت پہ شامل ہوگا
وہ دنیا کا کوئی دوسرا قانون جو ہے وہ حاصل نہیں کر سکتا. دیٹ از وائی ہم نے اس کو جو کنکلوڈ کرنا ہے وہ اسی طرح کہ آئیڈیالوجی آف پاکستان ہیز اے گریٹ امپورٹنس بائی آل ویز, بائی آل مین اینڈ بائی آل دا ٹائم. تھینک یو ویری مچ.